نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب آپ نے طواف کر لیا اور طواف کرنے کے بعد آپ ایک جگہ جا کے آرام فرمانے لگے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، یعنی آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، تو آپ نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ میں اترتے ہیں اور آپس میں محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے اس سال کتنے لوگ حج پر آئے؟ تو دوسرا فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اس سال 6 لاکھ افراد نے حج کیا۔ تو پہلے فرشتے نے پھر دوسرے فرشتے سے دوسرا سوال کیا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ نہیں، 6 لاکھ حاجیوں میں سے کسی ایک شخص کا بھی حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو حج کرنے بھی نہیں آیا، لیکن اس شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ 6 لاکھ لوگ جو اس کے گھر پر آئے، تمام اخراجات کیے، سفری تکالیف برداشت کی، ان کا حج بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے قبول فرما لیے ہیں۔ تو پہلا فرشتہ حیران ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ وہ شخص دمشق کا رہنے والا ہے اور ایک موچی ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بڑے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا شخص ہے اور وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص حج پر بھی نہیں آیا اور گھر بیٹھے ہی اس کی وجہ سے 6 لاکھ دیگر لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول فرما لیا ہے۔ لہذا چونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، لوگوں کے اندر یہ تجسس ہوتا تھا، یہ جستجو ہوتی تھی، جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی تقوی پرہیزگار بندہ ہے یا کوئی ہمارے سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، تو وہ اس کی ملاقات کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یہ پہلے یہ دستور تھا، آج کل تو شاید کچھ اور دستور ہیں۔ لہذا عبداللہ بن مبارک نے رخصت سفر باندھا، حج سے فارغ ہو کے آپ دمشق پہنچ گئے اور پوچھتے پوچھتے اس موچی تک پہنچ گئے۔ جب آپ اس موچی تک پہنچے تو وہ شخص جوتیاں گانٹ رہا تھا بیٹھا ہوا۔ آپ نے اسے ملنے کے بعد اس سے یہ پوچھا کہ بھائی ایک بات بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے خیال میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اس شخص نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ آپ نے جب اسے تعارف کروایا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں تو وہ شخص حیران و پریشان رہ گیا کہ میری تو اتنی حیثیت نہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک نے انہیں بتایا، اس موچی کو بتایا کہ ایسے ایسے میں حج پہ گیا تھا تو میں نے یہ فرشتوں کی گفتگو سنی اور میں حیران ہوا، لہٰذا میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے وہ عمل بتاؤ، وہ عبادت بتاؤ جو تم کرتے ہو تاکہ میں بھی اسے اختیار کروں۔ تو اس موچی نے بتایا کہ میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن ایک مجھے نیکی یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے بڑی محنت سے ایک آدھا دینار کر کے 300 دینار میں نے جمع کیے تھے۔ ناظرین یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا تھا اور اشرفی چاندی کی، تو میں نے 300 دینار جمع کیے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر آیا تو ہمارے گھر میں میری بیوی نے کچھ بنایا نہیں تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا
مجھے بھوک لگی ہے، آپ ایسا کریں کہ پڑوسیوں کے گھر سے کچھ لے آئیں، سالن وغیرہ، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ تو میری بیگم نے مجھے یہ کہا کہ پڑوسیوں کا شوہر آیا ہوا ہے گھر میں، آپ خود ہی چلے جائیے۔ لہٰذا میں نے جا کے دروازہ نوک کیا تو وہ جو صاحب میرے ساتھ والے پڑوسی تھے وہ باہر آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھی اگر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دیجیے آج۔ تو اس شخص نے کہا کہ کھانے کو تو ہے لیکن پہلے سن لیجئے کہ آپ کھا پائیں گے وہ یا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ہم گزشتہ چند روز سے فاقوں سے تھے، ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میرے بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رو کے ان کا برا حال تھا، لہٰذا میری بیوی نے مجھے کہا کہ آج کہیں سے جو مرضی لے کر آؤ، کچھ نہ کچھ لاؤ جو ہم کھائیں اور بچوں کو کھلائیں۔ تو میں جنگل میں چلا گیا، وہاں پر ایک گدھا مرا ہوا تھا، میں نے اس کا گوشت وہاں سے کاٹا اور ہم گھر لائے ہیں، اور اب میری بیوی نے وہ ہنڈی ہمیں پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ ہم حالت اضطراب میں ہیں، قریب المرگ ہیں، میرے بچے قریب المرگ ہیں، فاقوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ گوشت کھانا جائز ہے، لیکن کیا آپ اسے کھا پائیں گے؟ آپ کے لیے یہ جائز ہے؟ تو اس موچی نے یہ بتایا کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی جیب میں سے وہ 300 دینار جو میں نے حج کے لیے جمع کیے تھے، حج کی نیت کی تھی، میں نے وہ نکال کر اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنا بچوں کا پیٹ پال لو۔ بس میرے پاس یہی ایک نیکی تھی جو میں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نیکی مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ پوری کہانی سنی، چونکہ آپ صاحب فراست تھے، آپ پورا معاملہ سمجھ گئے، اور یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی مخلوق خدا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے، یہ توفیق دی ہے، اپنے گلی محلے پڑوس، اپنا کوئی رشتہ دار جو غریب ہے، جو بھوک سے مر رہا ہے، جس کا ذریعہ معاش نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے اس کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ یاد رکھیے جب قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر قرب مصطفیٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ اور مقرر بندوں میں شامل فرما لے، اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔